مکے کے مشرکین میں سے ایک مرتبہ ایک مکے کا مشرک یعنی پورے لوگ پلاننگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک آدمی کو بھیجے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، یہ جو دعوت دے رہے ایک اللہ کی طرف، بہت سارے لوگ یعنی ان کے حساب سے گمراہ ہو رہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہمارے گمراہ ہو جا رہے، جا کے بات کرو، اصل میں یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اے محمد، اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا تم مال چاہتے اتنا تمہیں ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا آفر یہ دیا، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ہمارا بادشاہ بنا لینے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا آفر کیا تھا؟ کل بولا تھا میں آپ کو یہ واقعہ، عورت، اگر کسی عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بولو اس عورت سے ہم تمہارا نکاح بھی کرا دیں گے۔ چوتھا، اگر کوئی بیماری ہے تو ہم تمہارا علاج کرائیں گے، بیماری نہیں بولنا، علاج بولنا ہے، ٹھیک ہے، علاج کرائیں گے۔ یہ دیکھیے دنیا کے سب سے بڑے آفر سے انسان یہی چاہتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں مل گئی یا 4 میں سے کوئی ایک بھی مل گئی تو اس کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ مال اگر مل جائے تو مال کے لیے کیا کیا نہیں کرتا آج انسان، مال کے لیے اپنوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جا رہے لوگ، تو مال کے لیے کیا کیا چیزیں ہو رہی، یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہت، یہ تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے، کرسی، عہدہ ہونا، کرسی ہونا، بڑا لیڈر بننا، ہر انسان کی خواہش بن رہی۔ کسی سے محبت ہو گئی، اسے نکاح کرنا، عورت کی خواہش۔ اسی طرح بیماریوں میں پھنسے ہیں تو علاج اگر فری میں ہو رہا تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں بھی آفرز کو کیا کرے؟ ٹھکرا دیے، کسی کو بھی قبول نہیں کرے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو یہ چاروں کو بھی قبول کر لیتے، یا چاروں میں سے کسی ایک چیز کو قبول کر لے کے عیش و آرام کی زندگی گزارتے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چلیے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر ہم دیکھیں گے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے لوگو، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دی تھی۔ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انسان آج عزت چاہتا ہے، انسان عزت چاہتا ہے، اگر کوئی اس کے سامنے جھک کے سلام کرے، کوئی اس کو عزت دے کے، کوئی اگر اس کو کھانے میں بلائے، کوئی اگر اس کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بلائے یا کوئی کرسی پہ بٹھائے تو انسان بڑا خوش ہو جاتا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ اے لوگوں، مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑا چڑھا کے ان کے مقام کو اس میں غلو کر دیے۔ ان کے مقام میں عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن عیسائیوں نے کیا کہا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں، ہم تو ان کو خدا مان لیتے، بلکہ خدا مان لے کے ان کی شان میں غلو کر کے ان کو خدا کا مقام دے دیے۔ اللہ کے رسول بولے تم مجھے اس طرح نہیں کرنا۔ اگر جھوٹے ہوتے تو نعوذ باللہ کیا کرتے؟ چلو عیسیٰ بھی آئے تھے، جیسے عیسیٰ کی وہ لوگ عبادت کرے تھے، تم بھی میری عبادت کرو بولتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول بولے نہیں، مجھے میری شان ایسے نہیں بڑھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو، یہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اس کے بعد اور بھی اگر دلیل دیکھیں گے، ایک مرتبہ ابراہیم جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی بیوی سے ابراہیم پیدا ہوئے؟ نہیں، ماریہ قبطیہ سے، ٹھیک ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی، ان کے علاوہ ایک اولاد ماریہ قبطیہ سے، اور وہ تھے ابراہیم، ٹھیک ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، یعنی ابراہیم کا بھی، تینوں بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، لیکن جب ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا تو اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ دیکھو سورج کو ابراہیم کی موت کی وجہ سے گرہن لگا ہے، دیکھو کتنا بڑا اچھا موقع تھا۔ اگر موقع کا غلط فائدہ اٹھانا ہوتا تو بہترین موقع تھا۔ لوگ ایسا سمجھ رہے تھے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا۔ آج تو لوگ جھوٹی باتیں کتنی بول دیتے درگاہوں کے تعلق سے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو جھوٹے معبود ہیں ان کے تعلق سے۔ اگر کسی کے آج تو ایسے چیزیں بھی نظر آتی ہیں
کہ اگر کسی پتھر کے گول کوئی پاگل کتا پاگل بن جا کے وہ پتھر کے گول چکر لگا رہا تو بھی ارے یہ کوئی خدا بن گیا دیکھو، اسی لیے کتا بھی اس کی پوجا کر رہا، بلکہ لوگ اس کی پوجا کر دیتے آج، ہے نا. یعنی ایسی جاہل قوم ہے آج، کوئی جانور بھی کوئی حرکت کر رہا تو اس کو بھی بھگوان سمجھ لے رہے. ایسے حالات میں یہاں تو لوگ کیا بول رہے، نبی کا بیٹا مر گیا. بھائی کیوں مر گیا؟ کیونکہ نبی کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا، اگر جھوٹے ہوتے تو بولتے ہاں بھائی دیکھو میرا مرتبہ کیسا، میرے بیٹے کا مرتبہ کیسا، ہماری وجہ سے یہ ہو گیا. آج تو لوگ وہ پیراں فقیراں کے جو اگر آپ بیانہ سنیں گے تو لوگ ایسے ایسے باتیں بولتے. ایک پیر صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک مرتبہ جہاں پر ٹرین رکی تھی باہر نکل کے نماز پڑھ رہے تھے تو ٹرین اس کے بعد ٹائم ہو گیا بول کے سٹارٹ کرے تو ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی تھی. کیوں؟ بولے تو پیر صاحب ابھی ٹرین میں نہیں چڑھے تھے. کہتے ایسی جھوٹے باتیں ہم بولتے، بہت سارے بکواس ایسی چیزیں، میں کیا بولوں آپ کو. تو اللہ کے رسول اگر جھوٹے ہوتے، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ایسی جھوٹی شان کون سا بھی موقع ملا تو اپنی جھوٹی شان بیان کر لیتے. لیکن اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہے، اس لیے کیا بولے، اے لوگو یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اے لوگو یاد رکھو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، چاند کو گرہن نہیں لگتا. تو میرے بیٹے کے پیدا ہونے کی وجہ سے یا میرے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگا، یہ بس اللہ کی نشانیاں ہیں، سمجھو اس کو اور اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا اللہ کے رسول سچے ہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ گھر میں کوئی بہت بڑا ان کا بنگلہ تھا، کوئی محل تھا، کوئی ہیرے جواہرات، کوئی پراپرٹی، ایسی کوئی چیز تھی؟ اللہ کے رسول اگر جھوٹے ہوتے تو اپنے لیے بہت سارا مال جمع کر کے رکھ دیتے. صحابہ کو خالی اشارہ کر دیتے تو صحابہ پورا گھر کا سامان لے کے آ کے رکھ دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز لا کے رکھ دینے کے لیے تیار تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت بڑے مالدار بن جاتے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے. لیکن حالت کیا تھی؟ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس وقت میرے گھر میں چند جو کے دانوں کے علاوہ کوئی انسان کھا سکے ایسی چیز میرے گھر میں موجود نہیں تھی. تھوڑے سے جو کے دانے تھے، اس کے علاوہ کوئی انسان کھا سکے ایسی چیز میرے گھر میں تھی ہی نہیں. ایسی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارے. تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مال چاہتے تھے، نہ دولت چاہتے تھے، نہ بادشاہت چاہتے تھے، نہ عورت چاہتے تھے، کوئی نہیں. بس اللہ کا پیغام کیا ہے پہنچانا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے.